شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو اور تمام سٹوڈنٹس جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو میں ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں یا آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے خدمت کے تعلق سے، کیونکہ اب کے دور میں، دور حاضرہ میں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کروں، میں اپنا چرچ بنا لوں، مجھے لوگ ایونجلسٹ سمجھیں، لوگ مجھے بائبل ٹیچر سمجھیں، لوگ مجھے مناد سمجھیں، لوگ مجھے بشپ کہیں، لوگ مجھے پاسٹر کہیں۔ جتنے بھی عہدے ہیں وہ چنتے رہتے ہیں اور اس خدمت کو وہ ایک ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ ٹرم یوز کرتا ہوں اکثر کہ آج کل چائنا پروڈکشن بڑی ہے، جو پاسٹر چائنا پروڈکشن ہے۔ جیسے چائنا کا مال آتا ہے، اسی طرح آج کل تھوک کے ریٹ پہ بے حساب پاسٹر ہیں۔ یہ بری بات نہیں کہ لوگ خدمت کرتے ہیں، بری بات یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدمت کرے، لوگ اس کی عزت کریں، لوگوں سے وہ احترام چاہتا ہے، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، لیکن اسی سبب سے خدا کے نام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کیونکہ ایلیا کے ٹائم پہ بھی الیشا نے ایک بائبل سکول بنایا اور ایلیا کا شاگرد الیشا جو اس کا بھتیجا تھا اس کی تابعداری میں رہا، موسیٰ کا شاگرد یشوع رہا، اور اسی طرح سے آگے یشوع کے ہاتھوں پر بھی پانی ڈالنے والے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے باقاعدہ طور پہ کہ کسی کی تابعداری میں رہا جائے اور اس خدمت میں باقاعدہ طور پہ پالوس کی زبان اختیار کی جائے، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے گیملیل کے قدموں میں تعلیم پائی۔ یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ رہے، یوحنا کے شاگرد یوحنا کے ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے بڑا بڑا وقت دعا میں گزارا، روزوں میں گزارا۔ میرا استاد، میرا بزرگ، میرا باپ ہی میرا استاد بھی تھا، اور میرے دوہرے تیرے رشتے تھے ان کے ساتھ کہ وہ ایک طرف سے میرے جنم دینے والے تھے، دوسری طرف مجھے چرچ کی تربیت کرنے والے تھے، اور تیسری بات کہ وہ میرے استاد تھے کہ چرچ پلانٹنگ میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور میرے باپ کی طبیعت بہت سخت تھی، اور یہاں تک کہ میرے ہی چرچ میں مجھے دعا کا موقع نہیں ملتا تھا اگر میں ان کے طریقہ کار سے نہیں چلتا تھا، اور بارہا مجھ سے چرچ کی چابیاں لے لی گئی اور مجھے کہا گیا کہ یہ چابیاں دے دو، میں نے کہا لے لو جی، پھر کہا یہ لو چابیاں اور کام سنبھالو، ٹھیک ہے جی۔ آگے سے جواب نہیں کہ آپ نے میری انسلٹ کر دی ہے، آپ نے مجھے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، نہیں، کہہ دیا ہاں جی، کہہ دیا بس اب ختم۔ یہاں تک بھی کہ کئی باتیں، اب میں وہ قصہ نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ جو اچھا شاگرد نہیں وہ اچھا استاد نہیں بن سکتا۔ میں اپنی خدمت میں جب آیا تو ایک
ہمارے گھر میں نوجوان رہتے تھے اور ان کا نام تھا بھائی عبدل. میں ان کو ہمیشہ اپنے استاد کی نظر سے دیکھتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اور انہوں نے میرے باپ سے ابتدائی کچھ نہ کچھ سیکھا, اور میں نے ان کو دیکھا کہ اگر یہ نوجوان اپنی خواہشات کو, اپنے آپ کو کنٹرول کر کے خدمت میں آ سکتا ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی خدمت میں آ جاؤں. اور میری جو کنورژن ہے, تبدیلی کا جو سبب ہوا, وہ بھائی عبدل اور سادھو سندر سنگھ اور بھائی بخت سنگھ کی کتاب ابدی خوشی سے ہوا. وہ ہمارے ایک بڑے اچھے یوتھ لیڈر تھے, بھائی بینجیمن. تو میں نے ان سے وہ کتاب لی. وہ چوہوں نے کتری ہوئی تھی, خراب تھی وہ, تو وہ کتاب وہ پھینکنے والے تھے, تو کہنے لگے کہ یہ کتاب, تو میں نے کہا یہ جی مجھے دے دیں. تو اس سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی, میری زندگی میں تبدیلی آئی. کسی وقت ہو سکا تو میں اس پہ باقاعدہ طور پہ کچھ لکھوں گا, چوہوں کی کتری ہوئی کتاب. تو اس چوہوں کی کتری ہوئی کتاب نے میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا. اگر آپ کا شوق ہو کتابیں پڑھنے کا تو چوہے کتر جائیں یا چونٹیاں کتر جائیں یا لے کھا جائے, پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر شوق ہو. اگر پیسے نہ ہوں یا اگر شوق ہو تو جیسی تیسی بھی کتاب ملے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر ہو کتاب واقعی زندگی کی کہانی یا سہانے عمری یا کسی کی گواہی یا کوئی صحیح لکھاری ہو تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ بیہودہ لٹریچر نہ ہو تو یقین جانیے کہ زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی جب وقت آ گیا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, کلام میں سیکھتا تھا, سنڈے اسکول میں جاتا تھا, پھر سنڈے اسکول کرواتا تھا, پھر یوتھ بھی کرواتا رہا, پھر یوتھ کا لیڈر بھی بن گیا. اور خداوند کا شکر ہے کہ بہت سارے نوجوان جو میرے یوتھ کے تھے آج وہ کامیاب پاسٹر ہیں اور بڑے اچھے کامیاب ہیں, اور ان کا رویہ, ان کی خدمت جب میں دیکھتا ہوں وہ مجھے عزت کی روح سے بلاتے بھی ہیں, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ کامیاب پاسٹر ہیں. کیونکہ یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں 12ویں باب کی 26ویں آیت, تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو میری خدمت کرے گا, مسیح خداوند فرماتے ہیں, باپ اس کی عزت کرے گا. باپ عزت کرتا ہے جو کوئی یسوع کی خدمت کرتا ہے. اور عزیزو, خدمت کرنا صرف اور صرف کلام سنانا نہیں. آپ چرچ میں چٹائیاں درست کر سکتے ہیں, ساز بجا سکتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں, پانی کا کولر بھر کے رکھ سکتے ہیں, آپ کتابیں رکھ سکتے ہیں گیتوں کی, آپ گرد و غبار جو ہے کئی جگہ پہ تو اس کی ڈسٹنگ کر سکتے ہیں, آپ گیٹ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے طور پہ, کیونکہ وہ خدا کی خدمت ہے. داؤد کہتا ہے کہ تیرے گھر کی دربانی اگر مجھے مل جائے تو وہ بادشاہی تخت, یہ جو شاہی تخت ہے اس سے زیادہ برکت کی بات ہے. میں اگر خدا کے گھر کی دربانی کروں تو وہ بھی میرے لیے قسمت کی بات ہے. داؤد بڑی اس بات کی بڑائی کرتا ہے, وڈیائی کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس شخص نے بھی خادموں کے خادم بنے, جیسے سیمول ایلی کا خادم بنا, اور خدا نے اس کی تابعداری اور اس کی وفاداری کو دیکھ کر ایلی کہن کی جگہ پر سیمول کو قاضی بنا دیا. یہ قاضی تھا پہلا, اس نے بادشاہ مقرر کیے. اس کے ہاتھ سے یہ کہن بھی تھا, یہ قاضی بھی تھا, اور اسی کے ہاتھ سے خدا نے بادشاہت کا آغاز کیا. اس نے بادشاہ بھی مقرر کی. اور دانیل کو آپ دیکھ لیں کہ فرشتہ آتا ہے, آپ اگر حوالے پڑھیں تو حوالے بھی پڑھ سکتے ہیں. دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں فرشتہ آ کے کہتا ہے, اے دانیل
خدا تجھے عزیز رکھتا ہے، کیونکہ دانیل خدا کی خدمت میں اس نے بڑا سیکریفائس کیا، اس کو نامرد بنا دیا گیا، لیکن اس نے شکایت نہیں کی کہ مجھے خدا نے کیا دیا ہے، میرے پلے کیا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کا بندہ بنا لیا، اور خدا نے اسے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا۔ اتنی عزت دی کہ آپ کی سوچ ہے کہ مسیح کے پیدا ہونے کے جو سٹارز ہیں ان کا علم بھی دانیل کو دیا۔ اسی کے علم سے ہی مجوسی جو اس کے گروپ کے تھے، جن کا یہ رہنما تھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ آگے یہ جو فالگیری یا جو علم فلکیات ہے اس کے جاننے والے ہی تھے، جن کو پتا تھا کہ جب جوپیٹر اور وینس اور مارس وغیرہ جب اکٹھے ہوں گے تو ان کی ایک ہی برابر لائٹ بڑھے گی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور وہ بادشاہ کی پیدائش کی تصدیق ہے جس کے سبب سے وہ گئے، اور اس نے جا کے تو ہیرودیس کو کہا کہ وہ کہاں ہے جو یہودیوں کا بادشاہ۔ پھر اسی دانیل کو خدا نے بھید دیا 70 ہفتوں کا، اسی دانیل کو کہا کہ وہ ممسو 62 ہفتوں کے بعد قتل کیا جائے گا، 70 ہفتوں کے بعد کیا تبدیلی آئے گی۔ اسی دانیل کو کہا گیا کہ ایک بڑا زور ہوگا، بڑی گواہی ہوگی، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے بھی کہا کہ اگر آج یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ پتھروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اب وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے جو دانیل نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور جب پالوس اس بات کے بارے میں فخر کرتا ہے تو دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب میں کہتا ہے کہ جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، اور نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے، ہر ایک کے دل میں نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل میں 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ بات ہے چناؤ کی، بات ہے بلاہٹ کی، بات ہے کہ آپ کی فیلنگ کی کہ اندر سے گواہی آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ خدمت ہے۔ بہت ساری بہنیں تھیں جو یسوع کے گروپ میں، یسوع کے ڈسائپلز میں، یسوع کے شاگردوں میں، یسوع کے اسکول میں وہ بیزی تھیں، اپنے پیسے سے خدمت کرتی تھی، کپڑے بنا بنا کر شاگردوں کو دیتی تھی، کھانا بنا بنا کے شاگردوں کو دیتی تھی، ان کے لیے جگہ تیار کرتی تھی کہاں انہوں نے رہنا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جو میری خدمت کرے گا، یہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے یوحنا 12ویں باب کی 26ویں آیت میں، جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ میری بھی تبدیلی کی یہ آیت ہے۔ مجھے جب میں نے اپنا ریزائن دیا اپنے کام سے، میں یو ایس ایڈ میں کام کرتا تھا، ڈیزائنر تھا، سول ڈیزائنر تھا، میرے ساتھ بھی کچھ بھائی جو خدمت میں تھے، فل ٹائم نہیں تھے، ان میں میں ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایمینوئل پرکاش وہی مجھے لے کے گئے یو ایس ایڈ میں، تو انہوں نے مجھے اس کام کے تعلق سے بتایا کہ یہاں موقع ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ پالوس کی طرح کام کر کے پیسے کما کے خدمت کروں، نہ کہ لوگوں سے چندہ مانگ کر خدمت کی جائے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اور میں نے خود بھی چندہ نہیں کھایا،
نہ میں نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے۔ اس وقت خداوند کا شکر ہے کہ پاکستان میں 35 سے زیادہ مختلف جگہوں پر ہمارے چرچز ہیں، اور 1988 کی بات ہے، 98 میں ہم نے یہ ایک شروع کیا تھا، ایک گروپ ٹیم، اور یہ 1988 سے تھا، اور لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ 98 میں اس کو رجسٹر کروا لیا اور آگے چلایا۔ وہ تھا ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم، فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم۔ تو مسیح کے دوست بن کر ہم نے خدمت شروع کی، اور اس وقت سے میرا یہی اعلان ہے کہ اگر خدمت ہے، کسی طرح کی بھی خدمت ہے، تو آپ مزدوری کریں، محنت کریں، افسر بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، لیکن چندے کی غرض سے نہ خدمت کریں۔ جو چندے والے پادری ہیں وہ بے شک اچھی بات ہے کہ جو خوشخبری پھیلاتا ہے اسی پر گزارا کرے، لیکن اس کو ٹھگنے کا یا مانگنے کا طریقہ نہ بنا لیا جائے۔ لوگوں سے ٹھگتے رہیں، لوگوں کو ہپناٹائز کریں، لوگوں کو ورگ لگائیں، لوگوں کو جھوٹی سچی باتیں بتائیں، یہ برکت ملے گی، یہ برکت ملے گی، دہیے کی دیا کریں، چندے دیا کریں، لیکن خود نہیں دیتے۔ جبکہ بائبل بتاتی ہے کہ کہن بھی اپنی کمائی یا جو ان کو ملتا تھا ہیکل سے، اس سے وہ باقاعدہ طور پہ دہیے کی دیتے تھے۔ تو جب خدمت آپ کو ملی ہے تو اس خدمت میں اتنے دیانتدار بن جائیں، اتنے آنسٹ بن جائیں، اتنے سینسٹیو ہو جائیں کہ آپ کے سامنے یہ پکیزہ عمل ہے ایک، جس کے بارے میں باقاعدگی سے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں فرمایا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تمہیں مقرر کیا۔ اور مقرر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک چنے نہیں جائیں گے، چنے جانے کے بعد پھر بھیجے جاتے ہیں، اور جب بھیجے جاتے ہیں تو پھر پھلدار ہوتے ہیں۔ اے دانیل، خدا تجھے عزیز رکھتا ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کر دے گا، اور تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا۔ اور پالوس کہتا ہے یہ خدمت ہم ملی ہے، یہ ہم پر رحم ہوا ہے، اس لیے اس خدمت کو آپ خوب دل کی لگن سے اس طرح سے کریں جس طرح کہ آپ سمجھو کہ بادشاہ کے گھر میں اگر تھوڑا سا مالی کا کام بھی مل جائے، گلدستہ بنانے کا کام بھی مل جائے، اس کے پردے سیدھے کرنے کا کام مل جائے، تو وہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے کہ جی میں بادشاہ کے گھر میں کام کرتا ہوں۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں اگر آپ چرچ کی دریاں سیدھی کریں، کتابیں رکھیں، پانی رکھیں، لائٹ آن کریں، دروازے کھولیں، پنکھے چلا دیں، ویلکم کریں، لوگوں کو خوشی سے ملیں، جیسے داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو کسی کو کہنے والے بنے کہ آؤ خداوند کے گھر آ جاؤ، آؤ ہم مل کر عبادت کریں، آؤ ہم مل کر گیت گائیں، آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ اپنی اپنی خدمت کی پہچان رکھیں، اور جو آپ کے پاس خدمت ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ پیسہ ہے تو پیسہ لگائیں، طاقت ہے تو طاقت لگائیں، علم ہے تو علم لگائیں، میوزک ہے تو میوزک بجائیں، نہیں ہے کچھ تو تالیاں بجائیں، گا سکتے ہیں تو گائیں، ذریعہ معاش نہ بنائیں، خوشی خوشی بھیٹ چڑھائیں، خوشی خوشی قربانی دیں کہ ہاں میں آج اپنے ہاتھوں سے خداوند کے لیے تالیاں بجا رہا ہوں، اپنی جیب سے خداوند کی خدمت کے لیے کچھ دے رہا ہوں، اپنی گاڑی کو میں نے خدمت میں استعمال کیا کہ لوگوں کو میں چرچ لے کر آیا ہوں۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ لوگ خداوند کی خدمت میں آگے بڑھیں، تو آپ برکت پائیں گے، آپ خوشی پائیں گے، اور خدا آپ کی عزت کرتا ہے۔ جو اس کی خدمت کرتا ہے
باپ اس کی عزت کرتا